اب بنی امیہ کا احترام ہے، بنی امیہ اب یہ ایک ایسی گندا جراثیم یہ تاریخوں سے نکلتا شیعہ ممبر پہ آ گیا، شیعہ ممبر پہ آ کے کہتے جی یہ پیچھے سے ایک ہی خاندان، یہ دو بھائی تھے اور ان کی کمریں جڑی ہوئی تھی اور کاٹا گیا اور پھر ان دونوں میں اچھا اگر کمر کٹ کے یا جسم جدا کر کے اختلاف ہوا تو خدا نے قرآن میں کہا ہے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، تو خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک شجر ہے اس کی دو ٹہنیاں کٹ گئی، ایک شجر سے جب کٹے تو وہ ٹہنیاں ہوتی، اور جب دو علیحدہ علیحدہ شجر ہو، جہاں خدا نے ایک شجر سے دو ٹہنیاں جدا نہیں کی، خدا کا شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، شجرہ ملعونہ، شجرہ طیبہ اور ہے، شجرہ ملعونہ اور، بے شک بے شک۔ اب کسی نہ کسی بہانے سے ان کو شجرہ طیبہ میں شامل کیا، پیچھے سے ایک تھے آگے سے جدا، چلو ٹھیک ہے ان کو ادھر لاؤ، شجرہ ملعونہ پہ کسے لے کے آؤ گے؟ یہ بھی تو چلنا ہی ہے نا، یہ بھی تو چلنا ہی ہے، اس میں تم فرعون لا ہی نہیں سکتے، اڑا دی کوئی نہیں اس ٹائم، اور خدا کہتا دونوں شجر جو ہیں یہ قیامت تک کے لیے ان کی نسلیں چلے گی۔ نمرود لے کے آؤ، بتاؤ نمرود کی اولاد کہاں ہے؟ شداد کے بیٹے کہاں؟ جب تمہیں فرعون نمرود شداد کی اولاد کہیں نہ ملے تو ہم تمہیں بتا دیں گے یزید کے بیٹے ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، معاویہ کے بیٹے ہیں، جن کی نسل موجود ہے۔ اس کا مطلب خدا دو شجروں کی بات ہے۔ اب کوئی یہ جھوٹی کہانی ہے، بالکل جھوٹی کہانی ہے، اس پہ اہل سنت کے ریفرنس دینے کے لیے تیار کہ دو بھائیوں کے جسم جدا نہیں ہوئے۔ عبد مناف جو رسول کے پردادا ان کے دو بیٹے تھے، بالکل خاموش ہو کے گفتگو بے شک سن لیجیے گا، ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عمرو، ایک کا نام عبد الشمس۔ عمرو اور عبد الشمس یہ دو بھائی تھے، یہ دونوں بھائی تھے۔ جناب عمرو جو تھے انہی کا لقب مشہور ہوا تھا ہاشم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاشم ان کا نام نہیں، ان کا نام عمرو تھا، ہاشم ان کا لقب تھا۔ حشم کہتے ہیں شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی، اور یہ کھلایا کرتے تھے، ان کا دسترخوان تھا، یہ لوگوں کو قحط کے دور میں اونٹ کا گوشت کا شوربہ بنا کے اس کے اندر روٹیاں بھگو کے کھلاتے تھے۔ اب عبد الشمس جو تھے، عبد الشمس اور ہاشم یہ دونوں مکہ سے نکل کے شام چلے گئے، شام میں تجارت کرتے تھے، شام اس دور میں سرسبز تھا، شام میں تجارت ٹریڈ سب سے زیادہ شام میں ہوتی ہے، ہب تھی وہ، وہاں پر سب سے زیادہ ٹریڈنگ ہوتی تھی۔ اب جناب ہاشم جو تھے یہ واپس مکہ میں پہنچ جاتے، یہ مکہ کے سردار ہو جاتے، یہ مکہ میں آ کے کیونکہ مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، انہیں خبر ہوئی کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو وطن ہے وہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ہم دونوں بھائی شام بیٹھے ہوئے، یہ یہاں پہ جب یہ آگے پیچھے کون رہ گیا؟ عبد الشمس۔ عبد الشمس کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام امیہ تھا، وہ عبد الشمس کا بیٹا تھا، عبد الشمس کا غلام تھا جسے شام ہی کے بازار سے خریدا گیا۔ عبد الشمس کا شام میں انتقال ہو جاتا، یہ عبد الشمس کا کاروبار سنبھال لیتا ہے۔ جب یہ عبد الشمس کا کاروبار سنبھال لیتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ عبد الشمس کے پاس صرف کاروبار ہی نہیں ہے، اس کے پاس دنیا میں ایک عزت بھی ہے، کیونکہ یہ عرب میں ایک مکہ جو شہر ہے اس کی جو سرداری ہے وہ ان کے پاس، اور وہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے متولی ہے، اور وہاں پر جو سالانہ اتنا چڑھاوا چڑھا اس کے تو مالک بن سکتے۔ یہ یہاں سے نکل کے مکہ پہنچتا، جب مکہ آتا ہے تو یہ آ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں ہاشم کے بھائی عبد الشمس کا بیٹا ہوں۔ جناب ہاشم اس کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے آنے کے بعد میں عبد الشمس کے گھر پیدا ہوا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ جناب ہاشم کہتے ہیں 3 دن رکھو مکہ میں، اس کی حرکات پہ غور کرو، پتہ چل جائے گا کہ اس کی رگوں میں کس کا ہوا۔ یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت ہاشم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیت اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، فرمایا حجر اسود کے قریب چل، میں تیری گواہی حجر اسود سے لیتا ہوں، کیا تو میرے بھائی کی اولاد؟ یہ حجر اسود سے جا کے گواہی دینے سے انکار کرتے، مکہ کے لوگ اس کو نکال دیتے، یہ مکہ سے نکل جاتے ہیں، یہ پھر دوبارہ شام میں واپس جا کے پھر چلتے، بد کردار، بد چلن، انتہائی بد کردار۔ یہ شام کے اطراف میں جا کے ایک قبیلے میں ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہاں سے واپس آتا اور اسے پتہ چل جاتا اس عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا بیٹا، یہ وہاں جاتا ہے، اس بچے کو لے کے واپس شام آ جاتا ہے، اس بچے کا نام ہے زکوان، یہ زکوان کو لے کے جب واپس آ جاتا ہے
واپس آ کے زکوان اس کے گھر میں پلنا شروع ہوا۔ زکوان اسی امیہ کی بیوی کے ساتھ عقد کر لیتا ہے، جو اس کا سگا وہ اسی کی بیوی کے ساتھ عقد کر لیتا ہے۔ جب اسے عقد کر لیتا ہے تو پھر ان کے ہاں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ابو معیط۔ ابو معیط کے ہاں پھر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے عقبہ۔ عقبہ کے ہاں پھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ولید۔ پھر امیہ کا ایک دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے آس۔ آس کے دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام حکم، حکم ایک کا بیٹے، ایک کا نام عفان۔ حکم کے پھر ایک بیٹا پیدا ہو جس کا نام ہے مروان بن عفان کے پھر ایک بیٹا پیدا ہو جس کا نام ہے عثمان بن عفان، جو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ۔ اب جب نسل سنیے گا، یہ سنیے گا، یہ شجر کیسے آ رہا ہے، شجرت یہ ٹوٹی ہوئی شاخ ہے، یہ کیسے آ رہا ہے۔ اب یہاں پر امیہ کے ہاں پھر ایک تیسرا بیٹا جس کا نام ہے حنظلہ۔ حنظلہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے سخر۔ پھر اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو جس کا نام ہے حرب۔ حرب کا بیٹا ہے ابو سفیان۔ ابو سفیان کا بیٹا ہے معاویہ۔ اب یہ ہے نسل امیہ۔ ادھر سے نسل ہاشم، عبد المطلب کے 10 بیٹے، پھر ان میں سے عبداللہ، ماشاءاللہ، پھر حضرت عبداللہ کے پھر وہ بیٹے، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بھی حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے، سبحان اللہ، جن میں قرآن نکالا گیا تھا۔ پھر وہ 100 اونٹ دیے گئے تھے، ماشاءاللہ۔ یہ پوری ہسٹری بنی ہاشم کی ہے۔ 100 اونٹوں کے بعد حضرت عبداللہ کو بچایا گیا۔ اب جیسے ہی حضرت عبداللہ، اب یہاں پر مدینہ کے، مکہ کے گرد یہودی اپنی بستیاں قائم کر لیتے ہیں۔ یہودیوں کی بستیاں رسول کے پردادا کے دور سے مکہ کے ارد گرد تھی، کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ انہیں پتا چل گیا تھا کہ اگلا نبی اب بنی اسرائیل میں نہیں آئے، وہ بنی اسحاق میں سے آئے۔ یہ آ جاتے ہیں اور یہ مکہ کے قریب اپنی بستیاں بنا لیتے، یہ مکہ کے قریب اپنی بستیاں بنا لیتے کہ ہم نے اس نبی کو بنی اسحاق میں نہیں آنے دیں، کیونکہ یہ سرداری ہمارے ہی سر پہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں نبی بھیجے، کسی اور میں نبی نہیں بھیجے۔ اب آخر میں یہ ہو کہ بنی اسرائیل میں 70,000 نبی آ جائیں اور جو سب کا سردار آنا ہے وہ بنی اسحاق میں آ جائے۔ اب یہ حسد فضیلت کا ہے، فضیلت کا حسد ہے کہ یہ ہم میں ہے۔ لیکن جس خدا نے 70,000 بچہ قتل ہونے کے بعد موسیٰ پیدا کرنا تھا، اب یہ آپ کو پتا چلا کہ رسول کے آباء و اجداد زیادہ مکہ سے باہر کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ حکم پروردگار کہ مکہ کے ارد گرد یہودیوں نے بستیاں قائم کر دی۔ وہ آئے دن آتے تھے اور مکہ میں عورتوں کو بھیجتے تھے کہ پتہ کرو کسی گھر میں کسی خاتون کے ہاں بچہ تو نہیں پیدا، تاکہ پتہ چلے کہ وہ نبی کب آنے والا اور کہاں آنے والا۔ ادھر سے یہودیوں کی بستیاں آباد ہو چکی تھیں۔ رسول کے بعد حضرت عبداللہ، انتقال مکہ میں نہیں ہوا، نکلتے ہیں، اور یہ بھی میں ممبر پہ بتا رہا ہوں، شاید یہ سچائیاں ممبر سے کم بیان ہوں۔ حضرت عبداللہ طبعی موت کی مری، زہر دے کے شہید۔ رسول کی والدہ حضرت آمنہ کو بھی زہر دیا۔ یہودی اتنے پلانٹڈ تھے، اتنے طریقے سے کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے انہیں یہ بھی پتا تھا اس شہر میں آنا ہے، اس گھر میں آنا ہے، اس خاندان میں۔ اب پورے کا پورا خاندان پہلے سے ہجرت کر چکا ہے، مکہ سے نکل چکا ہے۔ اب جب جو ہی یہودی جو ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہم کوئی رستہ نہیں روک سکتے، اور اللہ نے رسول کو پیدا کر دیا۔ یہ جو کتابوں میں روایت ملتی ہے نا، ہمارے مذہب اسلام کی 80% روایتیں وہ ہے جو یہودیوں سے لی گئی۔ یہودیوں کے لوگوں نے بچپن میں رسالت مآب کو زخمی کیا، خون سے لت پت رسول کو پہاڑی پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور مسلمانوں نے جب تاریخ لکھی تو تاریخ کیا لکھی؟ نہیں، کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، جبریل نے سینے کا آپریشن کیا، کیونکہ اسرائیلی روایات تھی نا۔ یہودیوں نے اپنی روایات کو مسلمانوں کی ہسٹری کا حصہ نہیں بننے دینا، انہوں نے مسلمانوں کا ماخذ تبدیل کرنا۔
टॉपिक तब्दील करना। अब इधर से उमैया और वो नस्ल और वो दुश्मनी, इधर से ये भी होती। अब उमैया की नस्ल मक्का तक तो ना आ सकी, यहूदियों की बस्तियों में आके कायम हो, यहूदियों की बस्तियों में कायम हो, यहूदियों के साथ एक इत्तेहाद करेंगे, हम आपके साथ इत्तेहाद करेंगे किसी न किसी तरीके से। आपने इस खानदान में से इस रसूल को नहीं बोला। अब इनके सामने यहूदियों के और उमैया के सामने एक सी सपलाई दीवार थी जिसका नाम अबू तालिब। अब रसूल को अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया? सिर्फ मुशरिकीन मक्का की वजह से। यहूदी और नस्ल उमैया इत्तेहाद हो गया। अब दो ताकतें मिल चुकी हैं। अल्लाह ने रसूल से कहा तो मक्का छोड़, अब हिजरत करके मदीना रसूल पहुंच गए। जब रसूल मदीना पहुंच गए तो अब रिसालत इमाम जब मदीना से फतह मक्का पे आते, अब यहूदियों ने नस्ल उमैया से कहा देखिए हम तो डिक्लेयर हैं कि हम यहूदी हैं, हम तो अपने बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम तो क्योंकि हो ही ला मजहब, तुम्हारे ऊपर कोई छाप ही नहीं, ना तुम यहूदा की नस्ल में से हो, ना तुम बनी इस्राइल के नबियों को मानते हो, तुम ऐसे करो हमें यहूदी रहने दो, तुम मुसलमान हो जाओ। हमें यहूदी रहने दो, तुम मुसलमान। फायदा ये करेंगे हम यहूदी तुम्हें पीछे से पैसे की ताकत देंगे, हमारे पास आसमानी किताबें रहने दो, हमारे पास आसमानी किताबों में तौरात में सहीफों में लिखा हुआ है, ज़बूर हमारे हाथों में, हमें पता है ये हुकूमत करेगा। इसने एक दफा सिर्फ अरब नहीं, इसने पूरी दुनिया का हुक्मरान बनना है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। पहला रास्ता था कि इसे पैदा ना होने देते, वो वक्त गुजर गया, अब कुछ नहीं होना। अब एक काम करो, मुसलमान हो जाओ और इंतजार करो इसकी ताकत के फैलने का। जब देख लो कि अब इसकी पावर बन गई तो फिर तुमने बतौर मुसलमान इस्लाम के अंदर रहकर इसकी इस हुकूमत को दोबारा इससे छीन, जो ही तुम छीनोगे हम यहूदी तुम्हारे साथ। तय होगी बात। अब रिसालत इमाम जब फतह मक्का पे आए, सुन्नी किताबें इस मिंबर में चाहोगे छत तक ढेर लगा, हर सुन्नी किताबें इस हवाले को लिखा कि जब रिसालत इमाम मदीना से मक्का की तरफ आ रहे तो अरब के दो बूढ़े सरदार मक्का की पहाड़ी पे खड़े हुए रसूल के लश्कर को देख रहे। एक का नाम था हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, रसूल के चचा, और एक था अबू सुफियान। ये दोनों खड़े हुए देख रहे थे। जब दोनों ने लश्कर को देखा तो दूर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई खजूरों का बाग खड़ा हो, कोई नखरस्तान, लेकिन वो घोड़ों के कान जो थे और नेज़ों की अन्नियां वो इतनी थी कि दूर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाग चलता हुआ। हज़रत अब्बास ने देखा और अबू सुफियान ने भी देखा, एक के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मैं वाकया नहीं बताने लगा, मैं तारीख का एक बहुत बड़ा बाब। अबू सुफियान ने भी देखा, उसके चेहरे पे जर्दी गया। दो लफ्ज हैं तारीख में जो मौजूद है। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने जो ही लश्कर रसूल को देखा, चेहरे पर रौनक आई, जिसे रात की तारीकी में निकाला था, जिसे बेबस किया था, जिसे पत्थर मारे थे, वो देखो आज ताकत बना के आया। ऐसे अपने भतीजे की ताकत को देख के जैसे अबू सुफियान की तरफ देखा, अबू सुफियान का रंग क्या दिख रहा है देख। अबू सुफियान देखा था, अब्बास मुबारक हो, तेरे भतीजे ने तो हुकूमत बना ली। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कांटा मार के कहा, हुकूमत नहीं रिसालत है। अब यहां से दो नजरियात शुरू हो गए, एक वो जो हुकूमत को रिसालत समझ रहे हैं, एक वो जो रिसालत को हुकूमत समझ रहे हैं। सुन को यही हुआ, जिसने रिसालत को हुकूमत समझा था उसने इमरजेंसी में कलमा पढ़ लिया। अब उसके अंदर क्या था? अंदर था हुकूमत, पावर, इक्तदार, ताज, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुछ भी नहीं। क्योंकि ताकत, यहूदियों ने कहा था हम तुम्हें आसमानी किताबों से बता रहे हैं, इसने हुक्मरान बनना ही बनना है। जैसे आज यहूदी कह रहे हैं
सऊदी अरब वालों से मेहंदी का रफ्तारों को इसने पावर में आना ही आना है, हुकूमत इसकी बननी बननी। ये आसमानी किताबों को देख के बता रहे हैं। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सुबह को उसने कलमा पढ़ लिया। जब कलमा पढ़ लिया, ये कलमा रिसालत का कलमा नहीं था, हुकूमत का कलमा। ये पेशानी नबुव्वत के सामने नहीं झुकी, ये हुकूमत के सामने झुकी। ये पावर को सजदा किया गया, ये ताकत को सजदा किया गया। यही काम हुआ कि जो ही रिसालत माप की आंखें बंद हुई। यही अबू सुफियान मदीना से निकला हुआ था, मक्का से आए, रस्ते में था। इसे आधे रस्ते में खबर मिली कि रसूल दुनिया से चले गए। इसने वहीं पर रुक के पूछा, चले गए? पीछे किसे छोड़ के? इसने फौरन अपने घोड़े को सर पर दबाया। जब ये मदीने में पहुंचा तो इसको पता चला हुकूमत तो बन गई। किसने बनाई? उसका कहाफा का बेटा, उसको खलीफा बना दिया गया, उसको खलीफा बना दिया गया। बनी तीन और बनी अद्दी, ये छोटे छोटे कबीले, ये गुलामों की नस्लें, इनमें हुकूमत चली गई। दो ही तो खानदान थे, या इनमें जानी थी कि हम में आनी थी। हम तो मुसलमान इसलिए हुए थे, हमने हुकूमत लेनी थी। ये क्या हुआ? हुकूमत इनके पास गई। इसने अपने घोड़े को दौड़ाया। हिस्ट्री है, जामतुल अज़हर का ताहा हुसैन उठा लेना, इब्ने खलदून उठा लेना, इब्ने हिशाम उठा लेना, असाकिर को पढ़ लेना, सीरत इसहाक को पढ़, जिस किताब सीरत है उसमें ये वाक़या आपको मिलेगा। अबुल आला मौदूदी तक ये वाक़या मिलेगा कि अबू सुफियान अपने घोड़े को दौड़ा के आए। जब ये पहुंचा तो वही हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल ये मस्जिद में बैठे हुए। इसने आते यार, अब्बास मैं तो नहीं था मदीना में, तू तो था, ये क्या किया तुमने? खिलाफत छोटे कबीलों में चली गई, ये अब छोटे कबीले ये मुसलमानों में खलीफा बनेंगे। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल देखा ये चाहता क्या है, तो मैं फिर क्या होना चाहिए था? तुम्हारा हक था, अली कहां था? यहां अली का था, अली को मिलना चाहिए था। कौन कह रहा? अबू सुफियान। अबू सुफियान कह रहा ये हक अली का था, अली को मिलना चाहिए। रसूल तकरीर करके कहते कभी बता के कहते करिए क्या किया इन्होंने? कमजोर समझा अली को, मैं लेकर दूंगा अली को। जवान मेरे, घोड़े मेरे, नेज़े मेरे, इकट्ठा करूंगा मैं अपना सारा खानदान जहां जहां भी है, मैं लेके दूंगा बनी हाशिम को ये इक़्तिदार वापस। अब्बास उठ मेरे साथ चल, चल अली के पास चलते। हज़रत अब्बास मतलब ने समझा कि शायद इसके दिल में मोहब्बत अली चाह गई। फरमाया तू साथ देगा? कहेगा मैं दूंगा, मैं अली को खिलाफत वापस ले दूंगा, मैं अली को तख्त पे बिठाऊंगा, चल मेरे साथ। आए तो मस्जिद में अमीरुल मोमिनीन खान में बैठे हुए, दोनों पीछे आके खड़े हुए। हज़रत अब्बास इब्न मतलब तेज कदमों से आए, आके बैठे। अली अली, ये अबू सुफियान क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं तुम्हें खिलाफत लेके देता हूँ। ये कहने के बाद अबू सुफियान फौरन से आके, अली मैं तो नहीं था मदीना में, ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास लोग नहीं थे, इस छोटे खानदानों में चली गई हुकूमत। उठिए, मैं चलता हूँ मस्जिद में, मैं देखता हूँ कौन आपकी बैत नहीं करता। ये सर उठा अली का। सुन्नी किताब में कहती है एक दफा अबू सुफियान की तरफ देखा, क्या क्या उठे, मैं आपका मुसलमानों का खलीफा बनाऊं? तू मुसलमान है, मुसलमान है। इसने अली की तरफ देखा, मैंने फरमाया ये बात वो करे जो मुसलमान। ये सुन्नी किताबों में लिखा, सुन्नी किताबों में दो तरह के आपको जुमले मिलेंगे, दो तरह के मिलेंगे। ये पहला जुमला है कि तू मुसलमान है, और दूसरा तू इस्लाम का हमदर्द कब से हुआ। ये दो ही जुमले मिलेंगे। तीसरा जुमला सुन्नी किताब। अब ये वहां से चला, ये चाल यहां तो नहीं कामयाब। अब गया दरबार में, दरबार में जाते इसने कहा क्या किया तुमने? सबसे बड़ा खानदान यहाँ पर हमारा था, हमारे खानदान के किसी बंदे ने वोट नहीं दिया, तू खलीफा बन गया। उसका सरदार आप ही का तो इंतजार था। सुनिएगा, ये तारीख ऐन तारीख है। उसका आप शहर में नहीं थे, अगर आप होते हम जरूर आपको मुशावरत में शामिल करेंगे। आप क्या समझते हैं कि हम आपकी गैर मौजूदगी में आपका हिस्सा नहीं रखेंगे? ये कहने का नौकर से कहा ला बैतुल माल की चाबियां। जितना बैतुल माल मुसलमानों का माल रसूल अपने बैतुल माल में जमा करके गए थे, जिसमें गरीबों, बेवाओं, यतीमों का हक था, इसने वो चाबियां उठाई। पहले खलीफा ने अबू सुफियान के हाथ पे रखेगा, आज के बाद बैतुल माल तेरे खाने।
जिसे चाहेगा तो उसका वजीफा मुकर्रर करेगा, बैतुल माल तेरे पास। अब इस्लाम की सबसे बड़ी पावर जो उसकी वेल्थ पावर है, जो उसकी इकोनॉमी सिस्टम है, उस पर बनी उमैया का इंतजार किया उन्होंने 2.5 साल, इसका दौर गुजरे। दौर गुजरने के बाद जो ही दूसरा खलीफा बैठा, दूसरे खलीफा ने बैठते ही काम क्या किया, उसे 4 लोगों को सरदार बना के भेज दिया शामात की तरफ। अबू उबैदा जिरा को भेजा, शकीर इब्न हसना को भेजा, अमर बिन आस को भेजा, और इसी मुआविया के बड़े भाई यजीद बिन अबू सुफियान को जाओ जाके शामात को फतह करो, उर्दन, फलस्तीन, हमस और शाम। ये इस लैंड, इस वक्त जो शाम है ये एक मुल्क है, उस वक्त ये शामात था, फलस्तीन भी इसमें था, उर्दन भी इसमें था, हमस भी इसमें था। तो मैं चारों फतह करो, और फतह करने के बाद जब मिल जाए चारों आपस में तकसीम करो। जो ही ये पहुंचे, और पहुंचने की देर थी, इधर से दूसरे खलीफा को बैठे हुए, दूसरा साल चल रहा था जब उन्होंने उधर जाकर 14 हिजरी में उसको फतह कर, फतह करने के बाद खबर पहुंच गई मदीना कि शामात फतह हो चुके हैं, उर्दन शर्जील इब्न हसना ले लिया है, मिस्र जो है अमर बिन फलस्तीन अमर बिन आस के पास चला गया है, हमस जो है वो मुबैदा जरा के पास चला गया है, और दमिश्क में मुआविया इब्न अबू सुफियान गवर्नर बन के बैठ गए। दूसरे खलीफा ने पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया कि आज के बाद तुम चारों अपना कोई भी माल मदीने कैपिटल को नहीं दोगे, जितना भी पैसा मिले इधर खर्च करो, जो भी इस्लामी खराज मिले, जो भी सब कुछ मिले वो यही खर्च करो। जो ही उधर दूसरा खलीफा कत्ल हुआ, अब तीसरा खलीफा कौन बैठा? इसी उमैया के खानदान, वही अफान का बेटा, वही आस की नस्ल। जब वो बैठ गया तो अब कैपिटल में भी उमैया आ गए। इसने पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। अब क्योंकि यजीद इब्ने मुआविया, यजीद इब्ने अबू सुफियान जो मुआविया का बड़ा भाई था, वो मर गया था ताउन के मर्ज में, उसका छोटा भाई मुआविया बिन अबू ये बैठ गया था। तीसरे खलीफा उस्मान ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भेजा कि अब पूरे शामात, फलस्तीन भी इसको दे दो, उर्दन भी इसको दे दो, हमस भी इसको दे दो, अकेला ये पूरी इस सल्तनत पे अकेला होगा। मरवान को मेरे पास मदीने भेज दो, इसको मैं अपना वजीर बनाता हूं और खिलाफत का मनसब इसके पास। वो जो एक नस्ल हराम से एक बच्चा पैदा हुआ, वो जो ज़कवान ने आके उसकी उमैया की बीवी के साथ निकाह किया, और उसमें से जो बेटा पैदा हुआ था अबू मईद के बारे में खुदा ने कुरान में किसी की मजम्मत नहीं की। अबू मईद के बारे में खुदा ने कुरान में आयत भेजी है कि ये गिलाफ काबा के अंदर भी छुप जाए, इसे रसूल माफ ना करे। फतह मक्का में आगे बंदों ने कहा अबू मईद माफी मांगने आया, फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया ये गिलाफ काबा में भी खड़ा हो जाए, इसे माफ नहीं करूंगा, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। रसूल ने नहीं किया अबू मईद, उसी अबू मईद का बेटा उकबा, उसी का बेटा वलीद बिन उकबा तीसरे खलीफा के दौर में कूफे जैसे मरकजी शहर का गवर्नर बना गया। ये गवर्नर बन जाता है। ये जो आज कहते हैं सारी बनी उमैया का एहतराम करो, आओ मैं तुम्हें करतूते बताऊं बनी उमैया। यही वलीद इब्न उकबा कूफे का वाली बनता है, सुन्नी किताबों से पढ़ रहा हूं, कूफे का गवर्नर बनता है, हर रात शराब पीता, शराब की हालत में मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ा। एक दिन फजर की नमाज 2 की बजाय 4 रकात। कूफे के लोगों ने मुसल्ले पे गिरे हुए, मुंह से शराब की बदबू आ रही है, उन्होंने आगे इसके हाथ से इसकी वो खिलाफत वाली अंगूठी उतार ली, क्योंकि उसके ऊपर स्टैंप होती है, उन्होंने वो उतार के भेजी, ये ले, ये आपके खलीफा की हालत, शराब की हालत में 4 रखते पढ़ा। यहां पर अमीरुल मोमिनीन गए और अमीरुल मोमिनीन ने जाकर दरबार में इंतजाम किया। शर्म करो, तमाशा बना लिया तुमने। मेरे रसूल ने कहा था कि एक वक्त आएगा मेरे मिंबरों पे बंदर नाचेंगे, ये बनी उमैया के बंदर अब रसूल के मिंबरों पे बैठेंगे। ये सब कुछ हो रहा है और नस्ल उमैया कर रही है। मैं तुम्हें जब तक ये सब सारा पसे मंजर नहीं समझोगे तुम्हें करबला समझ में नहीं। शाम अब इस्लामी फतूहात फैल चुकी थी, तकरीर लंबी हो गई, आपको फतूहात हो रही हैं, इस्लाम फतह फतह फतह, ये भी फतह कर लो, ये भी फतह कर लो, ये भी फतह कर लो। यकीन करो ये जमीनें फतह हो रही थी, ज़हन फतह नहीं हो रही।
یہ جگیروں پہ قبضے ہو رہے تھے، خون خرابہ ہو رہا تھا، کوئی فتح اسلام کی نہیں ہو رہی، اسلام سکڑتا جا رہا تھا اور خلفاء کی زمینیں پھیلتی۔ آگے رومنز تھے جو سب سے پرانی تہذیب تھی، اب انہوں نے شام کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، شام کے ساتھ رومنز امپائر کا ایگریمنٹ ہوا کہ تم نے ہماری مرضی کا اسلام نافذ کرنا ہے، ہم تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، اگر تمہیں مسلمانوں کی طرف سے، علی کی طرف سے کسی قسم کی کسی مہم کا سامنا کرنا پڑا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو اب ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جانے اب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، اب کھلا وہ دشمنی۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں دنیا کے ہر ممبر پہ یہ کہتا پھر رہا ہوں، یزید صرف قتل حسین میں ہتھیار ہے، پیچھے وہ چہرے ہیں جنہیں آج بھی یزید کے پیچھے چھپایا جاتا ہے۔ جو مولوی اٹھتا ہے یزید پہ لعنت کر لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں، آخر کی یزید کے پیچھے یہ پورا بیک گراؤنڈ کس کا تھا؟ یزید کینڈیڈیٹ تھا تو کس کی ٹکٹ پہ تھا؟ وہ امیدوار بنا ہے تو کس کی ٹکٹ پہ؟ اب یہ رومنز کا ایگریمنٹ، پھر مولا امیر المومنین کی جمل، پھر سفین، پھر نہروان، پھر امام حسن کو انہی کے لشکر کے لوگوں کو خرید لینا اور مجبور کر دینا کہ وہ معاہدہ کریں، پھر آ گیا امام حسین۔ یہ میرے عشرے کے مضمون تھے جو میں نے کہا۔ اب آ گیا حسین، اب حسین نے مدینہ سے یہ کام شروع ہوا ہے، مکہ سے چلے تھے مدینہ سے مکہ سے امیہ نے کام خراب کیا اور رسول کو ہجرت میں مجبور کیا۔ اب حسین نے پورا نقشہ اپنے سامنے رکھا، ہوا کیا ہے؟ حسین نے کہا مکہ مدینہ، حسین مدینہ سے نکلے پہلے مکہ میں، مکہ سے حجاز کو کراس کرتے ہوئے پورے ریگستانوں کو گزرتے ہوئے حسین کربلا پہنچے۔ کربلا آ کے حسین نے اقتدار، اختیار زینب و سجاد کے حوالے کے سنا۔ اب یہاں سے یہ دو اسی مشن کے محافظ بن گئے، یہاں سے نکلے، موصل اور تقریر سے ہوتے ہوئے شام تک پہنچے۔ حسین نے مدینہ سے نکل کے مکہ کے وہ بھولی ہوئی امامت جو لوگ بھول گئے تھے اور امیہ کا راج تھا، پہلے مدینے میں برباد کیا، پھر مکہ میں جا کے انقلاب پیدا کیا، پھر کربلا میں آ کے تحریک کا آغاز کیا، پھر وہ شام جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا اسے لے کے علی کی بیٹی گئی۔ اب جب پہنچی دربار شام میں، اب 70 سال کی اتنی بڑی پلاننگ کے بعد وہ یہودیوں کا پلانٹڈ خلیفہ بیٹھا ہوا تھا اور زینب نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا بتا ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اب یہاں پر شہزادے کی اس تقریر کے لیے زینب شام گئی، اس تقریر کے لیے علی کی بیٹی شام گئی۔ فرمایا اے مکہ کے جوہڑوں سے پانی پینے والا، اے زنا زادوں کے بیٹوں، اے عرب کی بد کردار عورتوں کی نسلوں، شہزادی نے امیہ کے خاندان کے ایک ایک فرد کا شجرہ، صرف یہ نہیں، یقین کیجئے گا اہل بیت کے ایک ایک فرد کی کیسی گواہی ہے۔ ایک خطبہ دربار میں دیا گیا، ایک خطبہ یزید کے گھر کے اندر ہوا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ یزید نے ایک دفعہ اہل بیت کو دربار میں بلایا اور اہل اپنی خواتین کو، اس نے کہا نہیں دربار میں بہت لوگ ہیں تو میں فضائل پڑھوں، اگر آپ تھوڑا سا اپنی زبان کا، اس نے کہا کہ دربار میں ماحول ایسا نہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے تمہیں قیدی دیکھنے تھے، ہم کیسے دیکھیں؟ اس نے کہا تم گھر میں رہنا، میں قیدی گھر میں بلاؤں۔ 3 بیویاں یزید کے گھر کے اندر گئی، 3 بیویاں، بی بی کلثوم، بی بی رباب اور بی بی سکینہ۔ بی بی زینب دربار میں اتنی گرم اور گونجدار تقریر کر چکی تھی کہ یزید نے کہا زینب میرے گھر میں، اس نے تو دربار میں اتنے مردوں کے درمیان میں کھڑے، اس نے تو میرے نسل، میرے خاندان جو میں نے شام میں اتنی عزت بنائی تھی اس کو
یہ میرے گھر کے اندر، اس کے گھر کے اندر عالیہ کو روک دیا گیا، زبان بندی کی گئی، زینب میرے گھر میں نہیں جائے گی۔ بی بی نے معصومہ کو بلایا، بی بی نے معصومہ کو بلا کے کہا سکینہ تجھے پتا ہے ہم نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اس انداز سے اگر سنو تو نوکر کو دعا دے دیں، ہم نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اب تیرا کردار فاطمہ شروع ہو۔ ساتھ علی کی بیٹی موجود ہے اور بی بی نے فرمایا کلثوم تم نہیں بولو گی، رباب تم بھی بات تقریر سکینہ کرے گی۔ گھر کے اندر ادھر سے یزید کی 3 خواتین سامنے آئی، ایک یزید کی بہن، ایک یزید کی بیوی، ایک یزید کی بیٹی، تینوں بیٹھے ہوئے، تینوں سجے ہوئے زرق برق لباس میں آ کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد میں فضائل پڑھوں، بیٹھنے کے بعد سب سے پہلی گفتگو یزید کی بیٹی نے کی۔ اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا، اس کا نام بھی ہند تھا، ایک رملہ ہے ایک ہند ہے، یہ ہند کی بات کرو۔ اس نے ہند نے کہا جناب سکینہ کی طرف متوجہ ہو گئی، اس نے کہا منمتے کون ہے تو؟ شہزادی معصومہ نے کہا کہ میرا تعارف بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا اینت اللہ تیرا باپ کون ہے؟ 4 سال کی فاطمہ، میرا تعارف بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا تو کس کی بیٹی؟ اس نے دیکھ کے کہا اماں یہ کہتے ہیں کیا پوچھ رہی ہے، میں کس کی بیٹی ہوں؟ کہ یہ نہیں جانتی میں یزید کی بیٹی ہوں۔ اتنا کہنا تھا 4 سال کی فاطمہ اس کی طرف دیکھ کے تیرے باپ نے تجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ شہزادی معصومہ کا خطبہ ہے کہ تیرے باپ نے تم سے جھوٹ بولا ہے، تیرے گھر میں ایک حبش کا غلام رہتا ہے، تو یزید کی بیٹی نہیں تو اس غلام کی بیٹی ہے، تو بنت یزید ہے، تو اس غلام کی بیٹی ہے۔ یزید کی بیٹی نے رونا شروع کر دیا، ماں کے ساتھ لگی اماں یہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید کی روزہ دے کے کہنے لگی بی بی کلثوم سے اس بچی کو کیا خاموش ہے، اس نے میری بیٹی کو کیا تانا دیا ہے؟ اتنا کہنا تھا یا بی بی سکینہ نے بی بی کلثوم کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نکالا، فرما کے کہا میری آواز کو خاموش نہ کروا، تو میری آواز چپ کروا دے گی، اللہ قرآن میں تم پہ لعنت کر رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد بی بی معصومہ نے 40 آیتیں قرآن کی پڑھی، میں نے کہا اپنی بیٹی گود سے نکالا، میں اسے بتاؤں میں کہوں میں صاحب منع کی بیٹی ہوں، میں ابراہیم و اسماعیل کی بیٹی ہوں، میں زمزم و صفا و مروہ کی بیٹی ہوں، میں شجرہ طوبہ کی بیٹی ہوں، میں صاحب معراج کی بیٹی ہوں، میں کعبہ کوثر کی بیٹی ہوں، میں اللہ کے سب سے بڑے نبی کی بیٹی ہوں، میں کائنات کے سب سے عظیم باپ کی بیٹی ہوں، تو کائنات کے سب سے نجس کی اولاد۔ برباد کیا ان کا، دربار کا نقشہ برباد، بازاروں کا رنگ بدل گیا، ایسا خاموشی کروائی شام میں، حسین سے خط لکھ کے بیعت مانگنے والے نے سجاد سے منہ سے بھی بیعت نہیں مانگی، مولا حسین سے خط لکھ کے بیعت سامنے سجاد کر منہ سے بھی نکلا تو کر لے، سوال بیعت خاموش، 70 سال کا بنایا ہوا اپنے خاندان کا مینار علی کی بیٹی نے خطبوں سے پاس شام کے لوگوں نے لعنت اور تبرہ کرنا شروع کیا، 70 سالوں سے یہ بد کردار ہمارے اوپر، یہ تو کہتے تھے ہم مکے کے سرداروں کی اولاد ہیں، یہ تو کہتے تھے ہم بنی ہاشم میں سے، یہ تو کہتے تھے ہم نسل ابراہیم میں سے، یہ تو شکر ہے کہ مکہ سے کوئی آ گیا، یہ تو شکر ہے کہ اہل بیت کا کوئی فرد آ گیا، اہل بیت کا کوئی فرد شام نہ گیا، اکیلی آئی تھی
فتح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک آخری جملہ کہنے پھر آج کہتے ہیں نہیں جی نہیں صرف اس میں یزید ملبس تھا۔ آؤ تمہیں بتاؤں کہ کربلا کے بعد پھر کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ حسین دیوار تھا نا سامنے۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا، 63 ہجری میں مدینہ میں شب خون مارا، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، صحابہ کی عورتوں کی عزتوں کو دبا کے رکھ گئے، مدینہ سے نکل کے مکہ گئے، اسی ولید نے جا کے اسی ملعون نے جا کے مکہ میں دیوار کعبہ کی غلاف کو آگ لگائی، آگ برسائی گئی دیوار کعبہ۔ لو اگر دنیا نے ہم سے حسین سنا تو سنو، حسین مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا آیا تھا۔ یہ ہے بنی ہاشم جنہوں نے مدینہ چھوڑا کہ مدینہ کی حرمت کو مانگا، سبحان اللہ۔ مکہ میں حج کا ارادہ بدلا، کعبے کی حرمت کو۔ ٹھیک ہے، اب ادھر سے امیہ شام سے نکلے، یہ کربلا ہے، ادھر سے نسل بنی ہاشم کا وارث کربلا پہنچا، امیہ کا کربلا آ گیا۔ اب یہاں سے حسین والی دیوار کو گرانے کے بعد یہ یہاں سے نکلے، پہلے مدینہ برباد کیا، پھر مکہ برباد کیا۔ مدینہ رسول کا ہے، مکہ اللہ کا ہے۔ اس کا مطلب اگر حسین رستے سے ہٹ جائے، نہیں، اگر حسین کو ہٹ جائے، یہ ہے یزیدی خواہش، حسین ہٹے تاکہ محمد رسول اللہ پہ حملہ ہو، تاکہ لا الہ الا اللہ پہ حملہ ہو۔ ادھر امیہ مدینہ اور مکہ میں بدلہ لینے کے لیے چلے، زینب شام میں بدلہ لینے کے لیے چلے، مدینہ اور مکہ آباد کر لیے، پھر رسول کے بیٹوں نے شام ایسی برباد کی تھی زینب نے۔